عزرا اور اس کا تیسرا باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ جب 7واں مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے تو لوگ یکتن ہو کر یروشلیم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوع بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زربابل بن سیالتیل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا، کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتے کے مطابق خیموں کی عید منائی اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور کے موافق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھیں، اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی، اور انہوں نے معماروں اور بڑھئیوں کو نقدی دی اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا، تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہ فارس خورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلیم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یوصدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبھوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلیم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوع اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمییل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیرہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جہانج لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کرے۔ سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بہتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔